بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، غسل میں وہ اعضاء جن کا دھونا ضروری نہیں۔ نمبر 1، جسم کے اس حصے کا دھونا جس کے دھونے سے تکلیف یا ضرر ہو، مثلا آنکھ کے اندر کی سطح کا دھونا، اگرچہ اس میں نجس سرما لگا ہو۔ نمبر 2، عورت کو اپنے کان کے اس سوراخ کا ٹنکا وغیرہ ڈال کر دھونا جو بند ہو گیا ہو، اس کو دھونا ضروری نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر کان کا سوراخ کھلا ہو اور اس میں بالیاں ہوں تو اس کو ہلانا ضروری ہے اور سوراخ کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نمبر 3، عورت کا اپنے خاص حصے کے اندرونی جزء کا انگلی وغیرہ ڈال کر دھونا ضروری نہیں۔ نمبر 4، غسل کرتے وقت اگر عورت کے سر کے بال کھلے ہوں تو فرض غسل میں تمام بالوں کو تر کرنا اور جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر بالوں کی چوٹیاں باندھ رکھی ہوں یا بال گندے ہوئے ہوں تو ان کو کھولنا ضروری نہیں، صرف جڑوں کا تر کرنا فرض ہے۔ البتہ اگر بالوں کو کھولے بغیر جڑوں تک پانی پہنچانا مشکل ہو تو سارے بالوں کو کھول کر دھونا فرض ہوگا۔ اب غسل کے صحیح ہونے کی شرائط بیان کریں گے کہ ان کی شرائط کیا ہیں۔ نمبر 1، تمام جسم کے ظاہری حصے پر پانی کا پہنچ جانا بشرطیہ کوئی عذر نہ ہو۔ اگر بغیر کسی عذر کے کوئی ظاہری حصہ جسم کا بال برابر بھی خشک رہ جائے تو غسل صحیح نہیں ہوگا۔ جسم پر ایسی چیز کا نہ ہونا جس کی وجہ سے جسم تک پانی نہ پہنچ سکے، مثلا جسم پر چربی یا خشک موم یا خمیرہ وغیرہ لگا ہوا ہو، یا انگلیوں میں تنگ انگوٹھی چھلے وغیرہ ہوں، یا کانوں میں تنگ بالیاں ہوں کہ سوراخ میں پانی نہ پہنچ سکے۔ نمبر 3، جن چیزوں سے حدث اکبر غسل واجب کرنے والی چیز ہوتا ہے، ان چیزوں کا حالت غسل میں نہ ہونا، مثلا کوئی عورت ماہواری میں یا نفاس کی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے کی حالت میں غسل کرے، یا کوئی مرد منی گرنے کی حالت میں غسل کرے تو غسل صحیح نہ ہوگا۔